السلام علیکم۔ آج ہم ڈان نیوز کے ایک ایڈیٹوریل کی بات کریں گے جس کا نیم ہے پریس فریڈم، یعنی پریس کا آزادی، فریڈم آزادی کو کہتے ہیں نا، اور پریس یعنی ہمارا جو پرنٹنگ میڈیا ہے یا ہمارے جو یہ نیوز چینلز ہیں یا جتنے بھی ہیں ان سب کو کولیکٹیولی پریس کہا جاتا ہے نا، تو ان کی آزادی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ڈان نیوز کا یہ آج کا یعنی مئی 3 2023 کا ایڈیٹوریل ہے۔ So without wasting any time, let's get started. IT says much about the quality of democracy in a country when media persons cannot do their job without fearing for their safety. یہاں پہ جو ورڈ آئی ٹی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ٹی ایک ایسے ملک میں جمہوریت کے معیار کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے جب میڈیا والے اپنی حفاظت کے خوف کے بغیر اپنا کام نہیں کر سکتے۔ مطلب ایک ایسا کنٹری ہے جس میں میڈیا پرسنس جو ہیں وہ اپنی سیفٹی کی ٹینشن میں رہتے ہیں نا، تو ایسے ملک کے بارے میں ہمارا جو آئی ٹی ہے وہ بہت کچھ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ So even more so when there are two laws, one on federal and another on the provincial level, that are supposed to protect those belonging to this profession. یہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر جب دو قوانین ہیں، ہمارے دو قوانین ہیں، ایک وفاقی اور دوسرا صوبائی سطح پر، جو اس پیشے سے تعلق رکھنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے والے ہیں۔ مطلب انہیں کرنا چاہیے نا، ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے، ان کا مین کام ہی یہی ہے۔ ٹوڈے on World Press Freedom Day, there is little for journalists in Pakistan to celebrate. ورلڈ پریس فریڈم ڈے، آج میرا یہ ایڈیٹوریل چوز کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آج ہمارے ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے، ٹھیک ہے، یہ انٹرنیشنل ڈے ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ایک آج کا ایڈیٹوریل بھی آیا اور اسی لیے میں نے بھی آج یہ چوز کیا۔ سو اس میں یہ جو ابھی ہم نے لائن ریڈ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آزادی صحافت کا عالمی دن ہے۔ اس کے موقع پر پاکستان میں صحافیوں کے لیے بہت کم جشن منایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب بہت پوری دنیا میں اس کا بہت زیادہ اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نا اس ڈے کو، لیکن یہاں پاکستان میں اسے بہت ہی کم منایا جا رہا ہے۔ The right is little for journalists, the right to free speech, which underpins their profession, continues to be imperiled, and the landscape is evolving in new and disturbing ways. Underpins مطلب تائید کرنا اور imperiled مطلب خطرے سے دوچار۔ تو آزادی اظہار کا حق جو ان کے پیشے کی بنیاد رکھتا ہے مسلسل خطرے میں پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دا لینڈسکیپ، اور جو اندرونی ایک اسٹرکچر ہے، جو اندرونی ایک ڈھانچہ ہے لینڈسکیپ، اس سے کیا ہو رہا ہے، اینڈ دا لینڈسکیپ از ایوالونگ، کہ وہ تبدیل ہو رہا ہے، وہ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لینڈسکیپ نئے اور پریشان کن طریقوں سے تیار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دا فریڈم نیٹ ورک اینڈ award-winning independent national media watchdog documented no less than 140 cases of attacks and violations against journalists and other media professionals between May 2022 and March 2023. واچ ڈاگ کا مطلب ہوتا ہے نگران، ٹھیک ہے۔ باقی یہ بات ہوئی کہ آزادی جو ہمارے پاس فریڈم نیٹ ورک ہے، جو آزادی کا ایک نیٹ ورک ہے پورا، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک ایوارڈ یافتہ آزاد قومی میڈیا واچ ڈاگ یعنی ایک نگران نے مئی 2022 سے مارچ 2023 کے درمیان صحافیوں اور میڈیا کے دیگر پیشہ ور افراد کے خلاف حملوں اور خلاف ورزیوں کے 140 کم از کم 140 واقعات کو دستاویزی شکل دی۔ As its latest report says, this amount to a staggering 2/3 increase in the number of violations in the preceding year when the number of cases was 86. تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے as its latest reports یعنی اس کی جو تازہ ترین اس کی رپورٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اس کی تازہ ترین رپورٹس ہیں ان کے مطابق دس اماؤنٹس ٹو، اس کی جو ٹوٹل تعداد ہے، اسٹیجرنگ کا مطلب ہوتا ہے حیران کن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو پچھلا سال ہے، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ پچھلے سال میں خلاف ورزیوں کی تعداد میں تہائی اضافہ ہوا ہے، جب مقدمات کی تعداد 86 تھی، ٹھیک ہے۔ جو نمبر آف کیسز تھے وہ ہمارے پاس 86 تھے۔ 5 media professionals were killed
and unsuccessful attempts were made on the lives of 10 others. मीडिया के 5 पेशेवर अफराद को कत्ल किया गया और 10 दीगर अफराद की जान लेने की नाकाम कोशिश की गई. यानी 5 तो मर गए ना, उसके अलावा जो 10 थे उन पे भी अटैक्स हुए थे, लेकिन वो बच गए. Women journalists, as always, continued to be the target of vile, sexualized attacks on social media. ख़वातीन सहाफ़ी हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर घटिया जिनसी हमलों का निशाना बनती रही हैं. वाइल कहते हैं ना घटिया को, ठीक है. सो अब हम आज के थोड़े वर्ड्स देख लेते हैं. इम्पेरिल्ड का मतलब होता है खतरे से दो चार. ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से हमारा वर्ब है. एंड टैक्स इंक्रीजेस नाउ माइट इम्पेरल इकोनॉमिक रिकवरी, कि जो टैक्स में इजाफा हुआ है वो अब इकोनॉमिक जो रिकवरी हो रही है उसको खतरे से दो चार कर सकता है. और इसके सिनोनिम्स हमारे पास इंडेंजर, जियोपर्डाइज और रिस्क होते हैं. पोलराइज मतलब एक तरफा हो जाना, ये हमारे पास वर्ब है. और इसके जो हमारे पास सिनोनिम्स हैं वो डिसयूनाइट, डिवाइड, पार्ट और द वॉर वाज हैज़ पोलराइज द नेशन, कि जो जंग थी उसने जो पूरी नेशन थी, पूरी कौम थी, उसको डिवाइड कर दिया. और ये पोलराइज वर्ड आप पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ असॉल्ट. असॉल्ट कहते हैं हमले को, ये नाउन होता है. और स्मैक, बीट, थ्रैश, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं. ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ असॉल्ट, कि उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने हमला किया था. उसके बाद हमारे पास है प्रेसिपिटस. प्रेसिपिटस कहते हैं तेज़ को. ये हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं. स्टीप, शेयर, हाई, ये इसके सिनोनिम्स हैं. एंड देयर हैज़ बीन अ प्रेसिपिटस डिक्लाइन, ड्रॉप इन होम सेल्स रिसेंटली, कि अभी करीब में ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन, कमी या ड्रॉप, गिरना, ठीक है, होम सेल्स यानी जो हमारे घरों की सेल्स हैं उनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा कमी हुई है, ठीक है, या घरों की सेल में कमी हुई है, यहाँ पे ये बात हो रही है. सो अब हम अपने एडिटोरियल को रिज्यूम करते हैं. द नेचर एंड सोर्स ऑफ थ्रेट्स आल्सो रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट चेंज. Have also registered a significant change and reflect the highly polarized atmosphere in the country. Polarized अभी हमने देखा था एक तरफा हो जाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे यहाँ पे बात हो रही है कि हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो पोलराइज्ड है. कैसे? इसके पूरे लिटरल मीनिंग्स देखते हैं. तो ये हुआ कि जो हमारे द नेचर एंड सोर्स ऑफ थ्रेट्स के जो खतरात की नोयत और मनबा भी में भी एक अहम तब्दीली दर्ज की गई है. और ये मुल्क में इंतहाई पोलराइज्ड माहौल की अक्कासी करता है, या एक डिवाइडेड माहौल की अक्कासी करता है. ऑफ ऑल द वायलेशंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, assault was the most common at 36 PC, with 22 out of the 51 cases in this category resulting in injuries. assault हमला, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया. तो इसका मतलब ये हुआ कि सहाफ़ियों के खिलाफ होने वाली तमाम खिलाफ वर्जियों में से 36% पर हमला सबसे ज़्यादा आम था. इस ज़मरे के 51 में से 22 केसेस ज़ख्मी हुए. In the previous corresponding period, assaults number 7 PC of the total violations. पिछले इसी अरसे में हमलों की तादाद कुल खिलाफ वर्जियों का 7% थी. Another finding of the note is that although state actors continue to be among the main assailants of press freedom in the period under review, political parties narrowly beat them to the top spot. एक और काबिल गौर बात यह है कि अगरचे रियासती अदाकार ज़ेर नज़र मुद्दत में आज़ादी सहाफ़त की अहम हमला आवरों में शामिल हैं, लेकिन सियासी जमातों ने इन्हें शिकस्त देकर सरे फ़हरिस्त मुकाम हासिल किया. ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं. लास्ट ईयर द फिगर वाज 4 PC, कि पिछले साल ये फिगर 4 अदद था, ये 4% था, ठीक है, PC %. दिस पॉइंट्स टू अ precipitous degradation in the quality of public discourse and growing intolerance for different political opinions. Sorry, I skipped the line. In 21 PC of the total cases, victims or their families pointed the finger at political parties. कि कुल केसेस में से 21% में मुतासरीन या इनके अहल खाना ने सियासी जमातों पर उंगली उठाई.
لاسٹ ایئر دا فگر واز 4%، مطلب پچھلے سال یہ تعداد 4% تھی. دس پوائنٹس ٹو اے precipitous degradation in the quality of public discourse and growing intolerance for differing political opinions. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ عوامی گفتگو کے معیار میں تیزی سے گراوٹ، بہت زیادہ گراوٹ اور مختلف سیاسی آرا کے لیے بڑھتی ہوئی عدم برداشت کی طرف اشارہ کرتا ہے. میڈیا پرسنس آر گیٹنگ کاٹ ان دا مڈل، میڈیا والے بیچ میں پھنس رہے ہیں. With 40% of the violations, اسلام آباد remains the riskiest place to be a journalist. 40% خلاف ورزیوں کے ساتھ اسلام آباد صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک جگہ ہے. Punjab, the scene of particularly ugly government opposition clashes, comes in the second with 25% of the violations. Last year, the province was in third place with 13%. پنجاب خاص طور پر بدصورت حکومت اور اپوزیشن کی جھڑپوں کا منظر 25% خلاف ورزیوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ پچھلے سال صوبہ 13% کے ساتھ تیسرے نمبر پر تھا. In a country where the right to inform and be informed has never been accepted in its true spirit, worse times may lie ahead for the beleaguered media. beleaguered جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پریشان. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں مطلع کرنے اور مطلع is to inform مطلع کرنے اور be informed مطلع ہونے کے حق کو اس کی حقیقی روح میں کبھی قبول نہیں کیا گیا ہے. پریشان حال میڈیا کے لیے بدتر وقت آنے والا ہے. That's it for today. Thanks for watching.